بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 10 کے لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے 46 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 43 تا 46 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھ سکیں۔ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 43 تا 46 کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپنا سکیں اور مؤنث ضمائر کی پہچان اور ان کا درست استعمال کر سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیک کام کرو۔ آج کا ہمارے سبق کا موضوع نیک کام کرو، اور اس میں ہم آیت نمبر 43, 44, 45 اور 46 کو پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ہم نے اسے پہلے ٹیبل پڑھا ہے اقامہ۔ اقامہ اس نے قائم کیا، تو اقامہ سے ہے اقم، اور اقیمو اس کی جمع ہے۔ اقیمو تم سب قائم کرو، اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اقامو، انہوں نے قائم کیا۔ اقامو انہوں نے قائم کیا، اور اقیم قائم کر، اقیمو تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز کو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَآتُوا ویسے ہی ہے، آتی واحد ہے، آتو اس کی جمع ہے۔ آتا اس کی پہلی چابی ہے، آتا سے یؤتی، آتا یؤتی، آتی، آتو، اور تم سب دو، تم سب ادا کرو الزکاۃ، زکوٰۃ۔ وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وارکعوا مع الراکعین، وارکعوا اور رکوع کرو۔ ارکع واحد ہے، رکع یرکعو، رکع سے ہے، پہلی جب یہ رکع یرکعو، ارکع، اور اس کی جمع ہے ارکعو، ارکعو اور رکوع کرو۔ ورکعو اور رکوع کرو، مع الراکعین، مع کا معنی ہے ساتھ، اور راکع واحد ہے، رکع سے واحد، راکع اس میں فاعل، اور راکعین رکوع کرنے والے، تھوڑا سا ہاتھ کو ایسے کر دیں گے۔ ورکعو مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تأمرون الناس، اکثر فعل کے شروع میں کیا کا معنی ہے، کیا، معنی کیا۔ تأمرون ہم پڑھ چکے ہیں، امارہ سے، امارہ پہلی چابی ہے، یأمرو یأمرون، تأمرو تأمرون جمع ہے تأمرون، تم سب حکم دیتے ہو۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو۔ اتأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بالبر نیکی۔ اچھا، با اور را سے یہ تین الفاظ بنتے ہیں، بر، اور ایسے ہی بر اور بر، ٹھیک ہے۔ بر کا معنی ہے نیکی، بر کا معنی ہے خشکی، اور بر کا معنی ہے گندم، ٹھیک ہے۔ تو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ وتنسون انفسکم، وتنسون، تنسون، تنسون، تنسون تم سب بھول جاتے ہو، تنسا، تنسون اس کی ینسا سے ہے، فعل مضارع ینسا، ینسون، تنسا، تنسون، اور تنسون تم سب بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، وانتم اور تم سب، انتم تم سب، اور حالانکہ تم سب، وانتم حالانکہ تم سب، تتلون الکتاب، تتلون یہ بھی وہی اشارہ ہوگا، تتلون، یتلو یتلون، تتلو تتلون، اتلو نتلو، اور تلا سے ہے، اس کی پہلی چابی ہوگی تلا یتلو، اور تتلون۔ وانتم تتلون، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب۔
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں کیا فلا پھر نہیں تعقلون تم سب سمجھتے ہو یہ بھی ہے یعقلون تعقلون ٹھیک ہے اعقل نعقل ہوگا افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے کیا پھر تم سمجھتے نہیں جو آپ دونوں انداز سے ترجمہ کر سکتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ استعین واحد ہے استعان اس کی پہلی چابی ہے استغفر کے وزن سے ہے استعان یستعین استعین ہم نے اس سے پہلے سبق میں پڑھا تھا جیسے استقام ٹھیک ہے استقام یستقیم استقم ایسے ہی استعان یستعین استعین اور جمع ہو جائے گی استعینوا تم سب مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے وانھا لکبیرۃ اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے وہ بڑی ہے یعنی بڑی دشوار ہے وانھا لکبیرۃ اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے الا علی الخاشعین خاشع اور اس کی جمع ہے خاشعین عاجزی کرنے والے مگر عاجزی کرنے والوں پر وہ بھاری یا دشوار نہیں ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں الذین یظنون وہ یقین رکھتے ہیں ظن فعل ماضی ہے ظن پہلی چابی ہے یظنون یقین رکھتے ہیں الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم انہم کہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے وانہم اور یہ کہ وہ الیہ راجعون الیہ اسی کی طرف راجعون راجع واحد ہے یہ رجع سے یرجعو رجع یرجعو ارجع راجع اور راجعون اس کی جمع ہے وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ لوٹنے والے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اب آئیے ہم ان آیات کا تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں ہم لفظی بھی پڑھتے ہیں ہم اس کو مکمل بامہرہ پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بے شک اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اب آئیے ہم ان آیات کا مختصراً پیغام دیکھتے ہیں، مختصراً مفہوم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے، نماز اور زکوٰۃ دین اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہے، ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ یہاں نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو نماز کو قائم کرنا چاہیے، اور مصیبت اور پریشانی کی صورت میں صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بندہ جس قدر اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لیے، بہت بہترین پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم آج آئے دن روزانہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں، ہم مشکلات کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں خود بھی نماز کی طرف مشغول ہو جانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس نماز کے ذریعے سے اور پھر وہ جو مشکل ہے اس پر صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال اور دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیتے تھے، اور وہ سودی کاروبار کرتے تھے، سود دیا کرتے تھے پھر سود واپس لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو اگلی بات ہے کہ جیسے دوسروں کو اچھے کاموں کی طرف اور حکم دینا، اچھے کاموں کی طرف بلانا ایک مستقل ذمہ داری ہے، اسی طرح خود بھی اچھے کام کرنا ایک الگ سے ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں کام بہترین طریقے سے سر انجام دینے چاہیے، ہم خود بھی نیک اعمال کریں، ہم خود بھی نیکی کریں، برائی سے بچیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلیں خود کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے دیتے ہیں، یہ رویہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم خود جو بھی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دوسروں کو بھی تلقین کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ اور پھر اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو ہمارے اندر نہیں بھی ہے لیکن اس کو دوسروں تک پہنچانا، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں۔ تو دوسروں کو اچھے کام کی طرف بلانا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور خود نیک عمل کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دونوں کاموں کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصہ گرامر میں مؤنث ضمائر میں مؤنث کو پڑھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے، جیسے ضمائر پڑھے ہیں، ضمائر متصلہ پڑھے ہیں، ضمائر منفصلہ پڑھے ہیں، ان کو ہم نے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے جو مکمل جتنا بھی گرامر کا پڑھا ہے، تو ہم نے مذکر کے بارے میں پڑھا تھا اور مؤنث کا صرف ہم نے ایک ہی لفظ سیکھا تھا۔ تو اس سبق سے انشاءاللہ ہم مؤنث کی ضمائر سیکھیں گے، جیسے وہ سب، آپ سب، میں اور ہم، ان سب کے جو اردو کے عربی کے الفاظ ہیں وہ سیکھیں گے۔ آپ اس سے پہلے ہی کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، جو پہلا لفظ تھا نا ہی، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اب ہم باقی الفاظ میں ہونے والی تبدیلیاں، یعنی ان کے اندر جو فرق تھا، ہم ان کو سیکھیں گے، اور وہ سے 2 تبدیلیاں ہیں، اگر ہم ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسے انتم اور ہم، یہ 2 الفاظ ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا، ہم اور انتم۔ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انتم اور ہم میں جو میم ہے، میم ساکن ہے آخر میں، ہم میں بھی میم ساکن ہے، انتم میں بھی، تو یہ جو میم ساکن ہے تو آپ نے اس کو نون مشدد سے بدلنا ہے، یعنی نون پہ شد اور زبر سے بدلیں گے تو یہ مؤنث میں جمع ہو جائے گا۔ جیسے ہم تھا
تو ہم میں میم ساکن ہے تو اس میم کی جگہ پر نون مشدد لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ہن. پھر انتم ہے, انتم میں بھی آخر میں میم ساکن ہے تو اس آخر کے میم ساکن کو آپ نون مشدد سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا انتن مؤنث کے لیے. تو گویا کہ دو الفاظ ہم نے سیکھ لیے, پہلا ہم نے سیکھا ہوا ہیا, دوسرا جگہ ہن اور انتن. البتہ انتا جو ہے, انتا میں تا کے اوپر زبر ہے تو ہم مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو بن جائے گا انتی. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ہم مؤنث کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے ہم لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے, اور یہ ہم پہلے سبق میں غالباً یا دوسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے جب بھی ہم اشارہ کریں گے تو اس سے مراد مذکر کی ہوگی میل, اور لیفٹ ہینڈ سے جب بھی اشارہ کریں گے تو اس سے مراد مؤنث کی ہوگی. اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب آئیے ہم ان الفاظ کی مشق کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. پہلے ہم مذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. ٹھیک ہے, ہوا وہ یعنی وہ ایک مرد, ہم وہ سب, انت آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحن ہم سب. اب ہم اسے مؤنث کو بنائیں گے. تو مؤنث کے جو پہلا لفظ ہے ہیا, یہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. ہیا ہم ہر ٹیبل کے آخر میں ایک مؤنث کا پڑھتے تھے, تو ہیا آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب ہم میں اگر ہم دیکھیں تو میم ساکن ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا کریں گے, نون مشدد لگائیں گے. تو ہیا سے جمع بن جائے گی ہننا, ہیا ہننا, ہیا ہننا. مذکر کے لیے انتا تھا تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا انتی, اور مذکر کے لیے انتم میم ساکن ہے آخر میں تو اس کے آخر میں میم ساکن کی جگہ پر نون مشدد لگائیں گے تو یہ بن جائے گا انتن, انتی, انتن. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا, مذکر ہو یا مؤنث ہو, متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ یا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے انا نحن, مذکر کے لیے بھی انا نحن اور مؤنث کے لیے بھی انا اور نحن ایسے ہی ہوگا. اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہیا ہننا, انتی انتن, انا نحن. یاد رکھیے گا بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا آپ نے. ہیا ہننا, انتی انتن, انا نحن. ہیا ہننا, ہیا ہننا, ہیا ہننا, انتی انتن, انتی انتن, انتی انتن, انا نحن. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے, اور ترجمہ اشاروں کی مناسبت سے کرنا بہت آسان ہے. جیسے اگر سامنے ہے تو آپ, آپ سب, پھر میں اور ہم, وہ سب, اور اس کے ساتھ مؤنث کے لیے ہو جائے گا, ظاہر لیفٹ ہینڈ ہے ہمارا. اب ترجمہ کرتے ہیں. ہیا وہ یعنی وہ ایک عورت, ہننا وہ سب یعنی وہ سب عورتیں, انتی آپ یعنی آپ ایک عورت, انتن آپ سب عورتیں, انا میں, نحن ہم سب. ہیا وہ, ہننا وہ سب, انتی آپ, انتن آپ سب, انا میں, نحن ہم سب. ہیا ہننا, انتی انتن, انا نحن. جزاکم اللہ خیر. یہ تو تھا ضمائر منفصلہ جس کا ترجمہ وہ سب, آپ اور آپ سب, میں اور ہم ہے. اب آئیے ہم اس کا, ان سب کا, آپ کا, آپ سب کا, اور میرا اور ہمارا, ان کے لیے بھی مؤنث کے الفاظ سیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم ربوہا ایک لفظ تو سیکھ چکے ہیں, ربوہا, دینوہا, کتابوہا. اب اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں, پہلا جو ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہم, تو اس کے آخر میں میم ساکن ہے, اور ربکم. تو وہی طریقہ کار جو ہم نے ہیا ہننا کے ساتھ لگایا ہے کہ جس کے آخر میں میم ساکن ہے تو اس کو ہم نون مشدد سے بنا دیں گے, جیسے ربوہا, ربو ہننا, اور ربو کا کے بجائے کی ہو جائے گا ربو کی اور ربو کننا. اب آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. پہلے مذکر پڑھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ مؤنث پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ربہو, ربہم, ربک, ربکم, ربی, ربنا, ربوہا. اب ربوہا سے ہم شروع کریں گے. ربوہا, ربوہن. بس یہ یاد رکھیے گا کہ آخر میں نون مشدد لگانا ہے میم کی جگہ پر. اور ربو کی, ربو کننا, ربی, ربنا ویسے ہی ہوں گے جیسے مذکر کے لیے تھے. ربوہا, ربوہن, ربوہا, ربوہن, ربو کی, ربو کننا, ربی, ربنا, ربوہا, ربوہن, ربو کی, ربو کننا, ربی, ربنا. ربوہا اس کا رب یعنی اس مؤنث کا رب, اس ایک عورت کا رب. ربوہن ان سب کا رب. ربو کی آپ کا رب.
ربکن آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب یعنی ہم سب کا رب، ربہا اس کا رب یعنی اس عورت کا رب، ربہن ان سب کا رب یعنی ان سب عورتوں کا رب، ربو کی آپ ایک عورت کا رب، ربکن آپ سب کا رب یعنی آپ سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب۔ اور جب ہم لیفٹ ہینڈ سے کہتے ہیں ربی تو گویا کہ وہ ایک مؤنث متکلم ہے، اور ربنا ہمارا رب، ربہا ربہن، ربو کی ربکن، ربی ربنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے لیے میں آپ اساتذہ سے گزارش کروں گا، آپ پہلے کوشش کریں کہ بچے رب اسم کے ساتھ لگا کر ہا ہننا کی کننا اور یہ اور ناک کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ جب یہ رب کے ساتھ سمجھیں تو آپ ان کو مختلف الفاظ دیں، جیسے دین ہے، جیسے کتاب ہے، جیسے قلم ہے، جیسے بیت ہے، مختلف الفاظ لگا کے دیں اسماء، تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کا استعمال سیکھ سکیں۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے دین، جو کہ ہم نے سے پہلے پڑھا تھا، دینہو دینہم، دینو کا دینکم، دینی دینونا۔ اب اس سے مؤنث کیسے ہو جائے گا؟ دینہا دینہن، دینکی دینکن، دینی دینونا، دینہا دینہن، دینکی دینکن، دینی دینونا۔ ماشاء اللہ۔ دینہا دینہن، دینکی دینکن، دینی دینونا۔ دینہا اس کا دین یعنی اس عورت کا دین، دینہن ان سب کا دین، دینکی آپ کا دین، دینکن آپ سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہم سب کا دین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح سے ہم اب قلم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے قلمہ قلمہم، قلمک قلمکم، قلمی قلمنا۔ اب ہم اسے مؤنث کو بناتے ہیں، قلمہا قلمہن، قلمکی قلمکن، قلمی قلمنا، قلمہا قلمہن، قلمکی قلمکن، قلمی قلمنا، قلمہا اس کا قلم، قلمہن ان سب کا قلم، قلمکی آپ کا قلم، قلمکن آپ سب کا قلم، قلمی میرا قلم، قلمنا ہمارا قلم، قلمہا قلمہن، قلمکی قلمکن، قلمی قلمنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ اسی طرح سے مختلف الفاظ لگاتے جائیں اور آخر میں یہ مؤنث کی علامتیں لگائیں، اور اس سے پہلے یہ الفاظ مختلف اسماء کو لگا کر کوشش کیجیے بچوں سے ان الفاظ سے ٹیبل بنوائیے گا۔ اب ہم مشق کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے تفہیم میں کہ درج ذیل میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ وَتَنْسَوْنَ کا مطلب اور میں بھول جاتا ہوں اور تم بھول جاتے ہو اور وہ بھول جاتا ہے، جو درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتی ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ ختم کرتی ہے مال کی محبت، دوستوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ تو زکوٰۃ کس کی محبت کو ختم کرتی ہے؟ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سورۃ البقرہ کی روح سے ہمیں مدد طلب کرنا چاہیے، امیروں سے، صبر و نماز سے یا زکوٰۃ سے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ دیے گئے خالی خانوں میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور دیے گئے مذکر الفاظ سے مؤنث بنائیں اور ساتھ میں ترجمہ میں لکھیں، جیسے ربہو کے ساتھ نیچے پہلے مؤنث لکھیے، جیسے ربہا ہے، ربہم کے بجائے ربہن، نیچے ربہن، اور ربکا کے نیچے ربو کی، ربی کے نیچے ربی ہی ہوگا، پھر ربکم کے نیچے ربکن، اور ربنا کے نیچے ربنا ہی ہوگا، اور نیچے ساتھ میں کیا لکھنا ہے؟ ترجمہ لکھ دیجیے گا۔ درجہ سوالوں کے مختصر جواب تحریر کیجیے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، مختصر تحریر کیجیے۔ اور بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے کیا لیا کرتے تھے؟ جو سبق میں پڑھا ہے اس کا مختصراً اس کو تحریر کیجیے گا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا مفہوم لکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھا آج کا سبق۔ تم میں سے بہترین وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہترین سلسلے میں شامل کیا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔